بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عدالت نے 9 مئی کیسز میں عمران خان کی حاضری کے بغیر عدالتی کارروائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے جج ارشد جاوید کے روبرو ہونے والی سماعت میں عمران خان کی آج بھی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری مکمل نہیں ہو سکی۔ عدالتی حکم کے مطابق واٹس ایپ پر عمران خان کی حاضری نہیں لگی۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تو ملزم کی عبوری ضمانت پر فیصلہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ ملزم کی جیل سے حاضری کے معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عدالت نے عمران خان کی حاضری کے بغیر عدالتی کارروائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے فریقین سے استفسار کیا کہ ملزم کی عبوری ضمانتوں پر دلائل کے بعد میرٹ پر فیصلہ دیتے ہیں۔ اگر حاضری اور ملزم کی پیشی کا انتظار کیا تو فیصلے میں تاخیر ہوگی۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی کارروائی اور جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ دوستو، یاد رہے کہ عمران خان نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی روکنے کی درخواست بھی کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 18 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے فوری جیل ٹرائل روکنے کی عمران خان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے تھے اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک خاتون حرم شریف میں فلسطین کا پرچم لہرا رہی ہے۔ خاتون کے پرچم لہرانے کے کچھ سیکنڈ بعد سیکیورٹی اہلکار نے آ کر خاتون کو فلسطینی پرچم لہرانے سے روک دیا۔ خاتون کے ارد گرد جمع ہونے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے مزید سیکیورٹی اہلکار بھی پہنچ گئے اور لوگوں کو طواف جاری رکھنے کی ہدایت کرتے رہے۔ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ غزہ میں جنگ کے دوران اسرائیل کی طرف سے ممکنہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور جنگی جرائم کا ارتکاب بھی کیا گیا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ نے ان جنگی جرائم کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ تمام فریقوں کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 56 سال سے مغربی کنارے اور پچھلے 16 سال سے غزہ کے محاصرے کے دوران کی گئی خلاف ورزیوں کے ہر طرف سے جواب دہی کی جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں غیر قانونی اموات یرغمال بنانے کی کوششوں، شہریوں کی املاک کی مسماری اور تباہی کرنے اور انہیں بے گھر کر کے نقل مکانی پر مجبور کرنے وغیرہ کو بھی دوستوں شامل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 5 ماہ سے بھی کم عرصے میں غزہ کا زیادہ تر حصہ تباہ کر کے ہموار ملبے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کی 24 لاکھ کی آبادی قحط کے دہانے پر لے آنا بھی جنگی جرائم میں شامل ہے۔ غزہ پر مسلط کردہ ناکہ بندی اور محاصرہ اجتماعی سزا کے مترادف ہے اور جنگ کے طریقہ کار کے طور پر شہریوں کو بھوکوں مارنا جنگی جرائم میں شامل ہوتا ہے۔ رپورٹ میں جن 3 اسرائیلی حملوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے ان میں 2 جبالیہ پناہ گزین کیمپر اور ایک غزہ شہر پر حملہ شامل کیا گیا ہے، جن سے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے نتیجے میں اب تک 30,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، جبکہ زخمی 70,000 سے زائد ہیں اور بے گھر کیے گئے فلسطینیوں کی نئی تعداد 23 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید نے کہا ہے کہ عمران خان جلد میاں والی سے الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ سمیت جتنے بے گناہ لوگ گرفتار ہیں سب رہا ہو جائیں گے۔ صحافی کے سوال پر کہ 9 مئی کے بعد آپ سب منظر عام پر آئے ہیں، کوئی ڈیل ہوئی ہے؟
فیصل جوید نے جواب دیا کہ عمران خان کا 9 مئی کے حوالے سے موقف کلیئر ہے، اس پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ جو بھی گناہگار ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، قانون نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ قانون اور انصاف ہو تو ہم حاضر ہیں، عدالتوں سمیت سب جگہ ہمارے لوگ سرنڈر ہوتے ہیں۔ فیصل جوید کا کہنا تھا کہ وکلا نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں، سب کیسز جعلی ہیں، عمران خان بہت جلد باہر آئیں گے، ان کی نااہلی ختم ہوگی اور یہ منزل دور نہیں ہے۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل نے دوستو مغربی کنارے میں مزید 3000 گھر بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری کے نئے متنازع منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ آباد کاری سے متعلق متنازع اسرائیلی منصوبے پر امریکہ نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ میں شہید ہونے والوں میں 90% خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی اور صحت کی صورتحال تباہ ہونے سے غزہ ڈیتھ زون بن چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کے خلاف بیان پر پی ٹی آئی کی جانب سے شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نے بیرسٹر گوہر خان کے خلاف بیان دیا ہے، انہوں نے ایسا کرتے ہوئے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے۔ پارٹی کی جانب سے بیان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نوٹس کے مطابق دوستو شیر افضل مروت 2 دن کے اندر غیر مشروط معافی نامہ جمع کروائیں۔ اگر شیر افضل مروت کا جواب تسلی بخش نہ ہوا تو پارٹی پالیسی کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے دوستو کہ شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر خان کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے چیئرمین شپ سے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ ان کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عہدے سے ہٹانے کے پیچھے ان کی نااہلی اور خراب کارکردگی ہے۔ پارٹی آفس چلانے کے لیے ہر وقت متحرک رہنا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جاپان میں سیکیورٹی اہلکاروں نے حال ہی میں ایک مسلح ڈکیت گینگ کو گرفتار کیا ہے جو صرف معمر افراد پر یعنی بوڑھے افراد پر مشتمل تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ تینوں افراد مسلح ڈاکوں کے گینگ کے سرگنا تھے جو روم کے ڈاک خانوں میں ڈکیتیاں کرتے تھے۔ یہ گینگ کل 6 افراد پر مشتمل ہے، جس میں سے سب سے اوپر 3 بزرگ سرگنا حضرات ہیں۔ ایک 66 سالہ چابیوں کی نکالی بنانے والا اور دیواروں میں سوراخ کرنے پر مامور 2 ارکان جن کی عمریں 51 اور 56 سال کی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی گرفتار شہریوں کی رہائی کے لیے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں دوستو مذاکرات جاری ہیں۔ معاملے سے جڑے ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی، اسرائیلی اور غیر ملکی گرفتار افراد کی رہائی کے لیے پیرس میں مذاکرات جاری ہیں اور اس کے لیے یہ انتہائی سنجیدہ کوشش ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کے ساتھ قطر، مصر اور امریکہ کے الگ الگ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سنجیدہ مذاکرات کی جانب پیش رفت کے لیے مثبت اشارے مل رہے ہیں، اور دوسری جانب مصر کی القاہرہ ٹی وی نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ مذاکرات سنجیدہ شروع ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع کرنے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی قیادت میں اسرائیلی وفد پیرس پہنچ چکا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ نومبر 2023 کے آخر میں جنگ بندی کے دوران حماس کی حراست میں موجود اسرائیلیوں میں سے 100 سے زائد کو رہا کر دیا گیا تھا، اور اس کے جواب میں اسرائیل نے 240 فلسطینیوں کو آزاد کیا تھا۔ بھارت نے کہا ہے کہ ان کے شہریوں نے روسی فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور ان کو مدد فراہم کر رہے تھے، تاہم ان کی واپسی کے لیے اب کام کیا جا رہا ہے۔
بھارت کے 18 شہری دوستوں روس کی یوکرین جنگ میں سرحد پر فرنٹ لائن میں واقع علاقوں میں تعینات ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 3 شہریوں کو روسی فوجیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ بھارتی فوج نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ آیا بھارتی شہریوں کو یوکرین جنگ میں لڑنے کی ذمہ داری دی گئی ہے یا نہیں، لیکن ان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو علم تھا کہ ہمارے چند شہریوں نے روسی فوج کو تعاون فراہم کرنے کے لیے معاہدے کیے ہیں۔ تاہم بھارتی فوج نے خبردار کیا ہے کہ ہم تمام بھارتی شہریوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ خبردار رہیں اور اس تنازع یعنی یوکرین اور روس تنازع سے دور رہیں۔ دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ شہریوں کو دبئی میں موجود افراد نے بڑی تنخواہوں اور روسی پاسپورٹ کا لالچ دے کر اس کام پر لگا دیا تھا، اور روس پہنچنے پر ان بھارتی شہریوں کو اسلحہ چلانے اور بارودی مواد کے استعمال کے لیے روسی فوج کی جانب سے تربیت دی گئی تھی، اور جنوری میں انہیں سرحد پر بھیج دیا گیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے حوثیوں کے 7 اینٹی شپ کروز میزائلوں کو تباہ کر دیا ہے جو بحر احمر کی طرف سے داغے جانے کے لیے تیار تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ فورسز نے یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں ان میزائلوں کی نشاندہی کی اور اس بات کا تعین کیا کہ یہ خطے میں تجارتی جہازوں اور امریکی بحریہ کے جہازوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے۔ اس سے پہلے بھی دوستو، سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ بحر احمر میں کام کرنے والے متعدد تجارتی بحری جہازوں کے قریب ہی حوثی حملہ آور کے 3 ڈرونز کو مار گرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ دوسری طرف حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیلی کمپنیوں کے زیر ملکیت یا اسرائیل سے سامان لے جانے والے جہازوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوستو، حوثی گروپ نے آبنائے باب المندب کو مکمل طور پر بند کرنے کی دھمکی دی ہے، جو کہ دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے اور بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک سمندری گزرگاہ ہے جس کے ذریعے ایشیا اور یورپ کے درمیان زیادہ تر تجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور تقریباً دنیا کا 10% عالمی شپنگ یہاں سے گزرتا ہے۔ سعودی حکومت کے زیر اہتمام میٹا ورس کی دنیا میں پہلا قومی پروگرام ہے جسے میڈیا کی تخلیقی ذہانت کے لیے مصنوعی ذہانت کے نظام سے تعاون حاصل ہوگا۔ یہ پلیٹ فارم ثقافتی پرفارمنس اور ڈیجیٹل جدت کا امتزاج ہوگا۔ اس میں پرکشش ثقافتی مقامات جیسے ہسٹری واک، موسیقی، آرٹ، تاریخ، پکوان کے فنون اور دستکاری کے ساتھ ساتھ چھوٹے ویڈیو گیمز کے شعبے شامل ہیں۔ وزارت ثقافت کا میٹاورس پلیٹ فارم ایک قابل ذکر ویب پر مبنی تجربہ ہے جو موبائل کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ تجربہ لاکھوں سعودیوں اور دنیا بھر کے دیگر افراد کو میٹاورس میں سعودی واقعات کا تجربہ کرنے کے قابل بناتا ہے، جو ثقافتی شرکت میں ایک تبدیلی کے لمحے کی نمائندگی کرتا ہے۔ امریکی فوج نے دوستو ایک بار پھر ریاست یوٹا کی فضا میں ایک نامعلوم ماخذ سے اڑنے والے غبارے کا سراغ لگایا ہے، لیکن وہ اسے خطرہ نہیں سمجھتے۔ پچھلے سال بھی جنوبی کیرولائنا کے ساحل پر ایک غبارے کو امریکی لڑاکا طیاروں نے ڈرامائی انداز سے مار گرایا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک چینی جاسوس غبارہ ہے جو امریکہ کے بارے میں خفیہ معلومات جمع کر رہا تھا۔ امریکی فوج نے دوستو فوری طور پر اس نئے غبارے پر تبصرہ کرنے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نئے غبارے کو امریکی فضائیہ نے 43,000 سے 45,000 فٹ کی بلندی پر اڑنے والے غبارے کو مار گرایا ہے۔ اس وقت دوستو پاکستان میں گیس کا شدید ترین بحران ہے۔ ایک طرف گھروں میں گیس نہیں ہے تو دوسری طرف گیس کے بلوں میں بے حد اضافے سے عوام بہت پریشان ہیں۔ ایسے موقع پر امید کی کرن نظر آئی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایک عرصے سے تعطل کا شکار پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
جو کہ ایک اہم ترین پیش رفت ہے۔ پاکستان ایران سرحد تک ابتدائی طور پر 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی جائے گی، جس کے لیے توانائی کمیٹی سے اس منظوری کے بعد کابینہ سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھانے کے لیے دوستو 1 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ ایران سے قدرتی گیس کے حصول کے لیے منصوبے پر بات چیت کا آغاز 1995 میں ہوا تھا اور 2008 میں طے پانے والے معاہدے میں شروع میں بھارت بھی شامل تھا، لیکن امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کے بعد بھارت نے اس منصوبے سے خود کو الگ کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس پر امریکی اعتراضات سامنے آگئے تھے، لیکن اب صورتحال دوستو یہ ہو چکی ہے کہ امریکہ تو اپنے ملک میں مزے کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں گیس کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سردیوں میں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہی تھی، لیکن اب گرمیوں میں بھی گیس کی مسلسل فراہمی مسئلہ بن چکی ہے اور قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 1 مہینے کے دوران گیس کی قیمتیں کئی بار بڑھی ہیں اور آگے بھی بڑھتی جائیں گی۔ اس منصوبے کے تحت ایران اپنی طرف کا کام مکمل کر چکا ہے، لیکن یہ پروجیکٹ 2014 سے تاخیر کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں ایران پاکستان کو 3 نوٹس بھی بھیج چکا ہے۔ تازہ ترین نوٹس تقریباً 1.5 ماہ قبل موصول ہوا تھا۔ پہلا نوٹس ایران نے 2019 میں بھیجا تھا۔ 2022 میں پاکستان کو دوسرا نوٹس بھیجا گیا تھا۔ پاکستان اپنی سائٹ پر گیس پائپ لائن منصوبے کا حصہ فروری یا مارچ 2024 تک تعمیر کر لے گا۔ پاکستان اس منصوبے کی تاخیر کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ ایران پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے پاکستان اس پروجیکٹ پر کام مکمل نہیں کر پایا۔ لیکن دوستو پاکستان نے جب معاہدہ کیا تھا اس وقت بھی تو ایران اقتصادی پابندیوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ معاہدہ کرتے وقت پاکستان کو تمام تر مسائل کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اب ایران کی طرف سے تو کام مکمل ہو چکا ہے اور تاخیر اس طرف پاکستان کی طرف سے ہے۔ بہرحال اب سنجیدگی سے اس منصوبے کو مکمل کرنے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف معاہدے ہی کی وجہ سے پاکستان میں گیس کی قلت بھی اہم مسئلہ ہے۔ اس معاہدے کی تکمیل سے ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اکثر نئے والدین کو اپنے نومولود بچے کے رونے اور ان کی وجہ سے راتوں کو جاگنے کا خوف ہوتا ہے، لیکن آسٹریلیا سڈنی کے رہائشی والدین کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب بن چکا ہے۔ در حقیقت اس جوڑے کا نومولود بیٹا ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کے شکار افراد کبھی رو نہیں پاتے۔ تقریباً 2 ماہ کے اس بچے کو ایسا دماغی مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس بچے کو دیگر کئی امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ دماغی نشو و نما کا رکنا، کمزور مسلز اور کھانے پینے کے مسائل وغیرہ۔ پیدائش کے وقت اس بچے کی سانس بھی نہیں آ رہی تھی، تاہم ڈاکٹروں نے اس بچے کی سانس بحال کر لی۔ بچے کے علاج کے لیے اس کی ماں نے 13,000 آسٹریلوی ڈالر صرف اس بنا پر ہاسپٹل میں جمع کروا دیے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیزل انجن سے خارج ہونے والی زہریلی گیس کے موذی عارضے کینسر کا سبب بننے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ WHO کی فرانس میں قائم ایجنسی فار ریسرچ اور کینسر نے حال ہی میں اس بارے میں ایک اعلان کیا ہے، جس سے کار اور ٹرک ساز اداروں کے اندر گہری تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ڈیزل انجنوں کا دھواں گروپ A2 میں شامل تھا، تاہم اسے گروپ 1 میں شامل کر دیا گیا ہے۔ گروپ 2A میں ممکنہ طور پر کینسر کا باعث بننے والے مادوں اور دھاتوں کے نام شامل ہوتے ہیں، جبکہ گروپ 1 میں شامل مادے یقینی طور پر کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ ماہرین جنہوں نے متفقہ طور پر ڈیزل انجن کے دھوئیں کو خطرہ قرار دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈیزل کا دھواں پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے اور اس سے مثانے کے کینسر کے امکانات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین نے تمام دنیا کے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ڈیزل کے دھوئیں سے ممکنہ حد تک بچنے کی کوشش کریں۔
IARC کے اس ورکنگ گروپ کے چیئرمین کرسٹوفر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارا گروپ جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ متفقہ ہے، یعنی ہمارا یہ ماننا ہے کہ ڈیزل انجن کا دھواں انسان کے اندر پھیپھڑوں کے کینسر یا سرطان کا موجب بنتا ہے۔ کرسٹوفر نے مزید کہا کہ ان خطرات کے پیش نظر دنیا بھر میں اس موذی کیمیائی مرکب کے دھوئیں سے بچاؤ کی تمام ممکنہ کوششیں کی جانی چاہیے۔ یورپ، پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں میں ڈیزل انجنوں کا استعمال کمرشل گاڑیوں تک سختی سے محدود رکھا گیا ہے۔ جرمن موٹر ساز کمپنیاں امریکہ میں ڈیزل انجن سے متعلق شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جہاں ہائی وے کے طویل سفر کے لیے ڈیزل انجن ہی سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔